تو اوور کانفیڈنٹ، ایروگنٹ، بدعت، شرک کے زمرے میں چیزیں. میں بہت گناہ گار ہوں سر، بٹ کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے دیکھی نہیں تھی. میں نے 12-13 سال اس آدمی میں نہیں دیکھی تھی. وائبرنٹ آدمی تھا، دلیر آدمی تھا. آپ کو یاد ہے کراچی میں اس ٹائم پہ تو لوگ گورنر اور وزیر نہیں بنے تھے، تو ان کا گاڑیاں بھی نہیں تھی، تو میری بلیٹ پروف یوز ہوتی تھی، تو اسکواڈ بھی میری ہوتی تھی، گارڈز بھی میرے ہوتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا یہاں اتر جائیں، یا پارٹی کا کوئی بندہ کہتا تھا یہاں اتر جائیں، وہ پوچھتا نہیں تھا، باہر نکلتا تھا، ہنستا بجاتا تھا. آپ کہتے تھے یہ ٹھیلے سے بند کو اب ہے، وہ کھا لیتا تھا. 5 اسٹار کا کھانا ہے، کھا لیتا تھا. لیکن اب یہ بالٹیاں اور کالے کپڑے اور سفید کپڑے اور بکرے کے سینگ اگر بچا سکتے ہیں کسی کو، تو پھر وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو دس از پارٹ آف بدت. دیکھیے میں تو کہنا نہیں چاہتا، نہ میرا ایک اوقات ہے، لیکن دیکھیے سر میں خود بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ رحم رکھے اپنا. لیکن جب آپ یہ جو ہوتے ہیں مزار اور ان سب میں آپ فاتحہ خوانی تو کر سکتے ہیں، واقعی اپنے والدہ کے لیے کرتے ہیں، والدین کے لیے کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ ماتھا سے اللہ کے گھر میں ٹیکتے ہیں. تو جب آپ کی لائنز تھوڑی سی کنفیوزڈ ہو جائیں اور پھر وہ موکل اور جن انٹیلیجنس کے طور پر ان کی فیڈ پہ باتیں نکلنا شروع ہو جائیں، میں ماننا شروع ہو جاؤں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہے. کچھ منافق مولوی بھی میں نے دیکھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں خواب آیا ہے اور یہ شخصیت آئی ہیں اور انہوں نے یہ حکم پیش کیا ہے آج کے دن کے لیے اور اگلے ہفتے کے لیے. تو ایک انسان ہے نا فریجائل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو شاید کوئی دنیا سے ہٹ کے بن گیا ہوں کچھ، وہ پھر آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. That's what happened. اور یہ قتل و غارت was never part of our politics, his politics, but we are by and large involved deeply in a lot of things جو شاید باقی پارٹیوں نے نہیں کی. یہ بھیانک پی ڈی ایم اب ایکسیپٹیبل نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ بھیانک کام کرتے ہیں. That's how it is. ایک آپ بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے رہے شروع سے فرام ڈے ون، اور میں بھی اکثر اوقات اس کی نشاندہی کرتا رہا کہ کچھ 4-6 لوگ ایسے ہیں جو کہ مس گائیڈ کرتے رہے اور مس گائیڈ کرتے کرتے ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، ناؤ دوز گائز دوز پیپل آر ناٹ ود ہیم اینڈ دے ہیو جوائنڈ ادر پارٹیز آلسو. ایگزیکٹلی. سو وہ فگر آؤٹ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ یا ابھی بھی چلا؟ اب تو پتہ چل گیا ان کو، کافی کچھ پتہ چل گیا. اچھا، کچھ چیزیں ان کو شاید ان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ جب ان کو چھوڑ کے جائیں گے اس سال سے پہلے تب شاید ان کو ابھی اور بھی چھوڑنے جا رہے ہیں. سر چھوڑ تو سبھی دیں گے. میں وہ رشتوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ یوزلی سمجھتے ہیں نہیں چھوڑتے، بٹ جب وہ بھی چھوڑ دیں گے تب آپ کو عقل آئے گی کہ آپ کا ہوا. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں جتنی بات کر سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں اتنی بات کر سکتا ہوں. You've known me since long. تو it's going to be very unfortunate. جو ہو رہا ہے وہ بھی بڑا unfortunate ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کہاں تھے اور کہاں کھڑے ہیں اور کہاں آ گئے ہیں، اور that's the end of the story. اتنی دیر کیوں لگی کوئی کنڈیم کرنے میں 9 مئی کے واقعے کو؟ بہت اچھا سوال ہے رانا صاحب. اور دیکھیں رانا صاحب جب میں نکالا گیا تو پارٹی آسمان پہ تھی، چیئرمین صاحب آسمان پہ تھے اور اچھا ٹائم تھا، لوگ میری خبریں بنا رہے تھے. پھر کچھ لوگوں نے مسٹر ضمیر کو فون کیا، میں تو اپنی ضمیر کی آواز پہ نکلا تھا، کچھ مسٹر ضمیر کو فون کر کے نکلے. اور یہ آپ کا بالکل سوال ہے، اگر ریئلائزیشن ہوتی تو 9 مئی 10 مئی کو کنڈیم کر کے ریجیکٹ کر کے نکالنا تھا، لیکن نہیں، بیکاز اٹ واز پارٹ آف دا پلان کہ اتنا پریشر کریٹ کیا جائے گا کہ شاید اوور ایمبیشس سب تھے کہ شاید کوئی ریزائن کر دے گا یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی یا کوئی ایسا سچویشن پاکستان میں پیدا ہو جائے گی کہ سب چیزیں الٹی سیدھی ہو جائیں گی، ٹاپل ہو جائیں گی. تو جب میں تو صرف اللہ کی ذات ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا. تو میں تو ٹکٹ دینے والا ہوں گا، لینے والا سر کوئی نہیں ہوگا تحریک انصاف کا ٹکٹ. یہ آپ بھی آئیں اور میں بھی آؤں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نوٹس دوں گا تو 7 دن میں جواب دو. نوٹس تو آپ دیں گے، نوٹس لینے والا کون ہے؟ کھڑا ہی کوئی نہیں ہے. جو رہ گئے ہیں وہ آج کل میں نکلیں گے. کل آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی، وہ تو پریس کانفرنس بھی صرف 12 گھنٹے میں واپس آ گئی. ٹھیک ہے، تو اب تو ایک دن کا بھی فرق نہیں آ رہا، 12 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے والے سارے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائس نوٹ ہے چیئرمین صاحب کی اور یہ واٹس ایپ میسج ہے کہ جی ادھر آگ لگا دو ادھر آگ لگا دو. تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا ہے. سب بیبی بن گئے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا، انہوں نے کروایا. پھر رہ کیا گیا؟ یہی نشاندہی ان کو کر رہے تھے، وہ ان کو بری لگ رہی تھی. منافقت شاید اچھی لگتی ہے اس پوزیشن پہ
اب میں نے تو یہاں تک کہا تھا رانا صاحب, آپ بھی وٹنس ایک دفعہ آپ نے بھی میڈیا کی میٹنگ میں بڑا کھل کے کہہ دیا تھا کافی ٹائم پہلے, اور آپ کی بڑی ٹرولنگ ہوئی تھی اس کے بعد. تو وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں. سو میں تو پارٹی کا تھا, میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائس ہو سکتا ہے. آپ تو ایک نیوٹرل آدمی تھے. یو اسٹوڈ بائی ہیم امنگ اے لاٹ آف ادر اینکرز جب مشکل وقت تھا, جب پارٹی سٹارٹ ہو رہی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد رانا صاحب دیکھیں لوگ بھولتے لیکن ہماری بات تو سنی نہیں انہوں نے. آپ کی نہیں سنی, میری نہیں سنی. میری بہت حد تک مجھے اسپیس ملی ہوئی تھی بات کرنے کی. لیکن دیکھیں نا, میں تو رانا صاحب جہاں ارشد شریف ہے میرا تو دوست تھا, آپ کو پتا ہے کہ میں دوستی دشمنی دونوں بڑی کھل کے نبھاتا ہوں. یو نون می وین آئی واز ویری ینگ. جب ہم آپ کو دیکھتے ٹی وی پہ, مروائیں گے آپ مجھے نہیں ہم چھوٹے تھے سر, بہت سارے ایسے اینکرز ہیں آپ جیسے جن کو ہم دیکھتے تھے. وی نیور تھاٹ کہ ہم بھی کبھی پالیٹکس کا حصہ ہوں گے. بٹ ان سینئرس کے آگے ہم یہی کہہ سکتے ہیں سر کہ بہت ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. خان صاحب نے اپنا نقصان بھی کر دیا, جمہوریت کا بھی کر دیا, ملک کا بھی کر دیا, ہمارا بھی کر دیا. اور اس وینم تک پہنچانے کے لیے ان کے گھر کے لوگ, ان کے ارد گرد کے 4-6 لوگ اور خاص. اور دیکھیں پھر ارشد شریف کا قتل ہے, وہ ایسا سمپل قتل نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے بند کر دیا تھا کہ جب تک میں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. اس میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, ایسے نام بھی آئیں گے اس کے قتل کی سازش میں جس آپ کی زمین نکل جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر دھرنا ہوا, پھر سائفر آیا, پھر بعض صاحب برے تھے, پھر بعض صاحب اچھے تھے, پھر بعض صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, پھر انہی کے نام ٹائم پہ ہم الیکشن کرانا شروع ہو گئے, پھر ہم پنجاب کی حکومت ہم نے ان کے توڑ دی. تو بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. یہ پاور گیم کا ایشو تھا, میری ذات کی لڑائی تھی, ملک کی لڑائی تھی. 2-3 چیزیں آپ بھی سمجھاتے رہے, 2-3 چیزیں میں بھی کہتا رہا کہ ایک تو اننیسیسری جو ہے وہ سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح. پنڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ بھی کہتے رہے, میں بھی کہتا رہا کہ جب تک پکے پیروں پہ کوئی چیز نہ ہو تو آپ امریکہ کے ساتھ بھی اس کو کرٹیسائز مت کریں, کیونکہ اٹس اے سول سپر پاور. اور اگر آپ اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہو تب تو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. اینڈ تھرڈلی جو آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, میں بھی کرتا رہا کہ 4-6 لوگ ہیں جو کہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کیوں نہیں ایسی چیز کوئی سامنے آئی, کیوں نہیں ایسی سمجھ میں بات آئی, کیا وجوہات what went wrong and where؟ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے اور نوازنا چاہتا ہے تو آپ کو ایک چیز دیتا ہے, آپ کی عقل. اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے, آپ کی عقل. وہی عقل جو اچھے فیصلے کر رہی ہوتی ہے وہ غلط فیصلہ کرنا شروع کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں اتنی سوسائٹی کو پولرائز کرتے ہیں. دیکھیں آئی ڈس لائک ادر پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنا ہوں الحمدللہ. 11 مہینے سے میں تو اکیلا تنہا ہوں. پارٹی تگڑی تھی, چیئرمین تگڑا تھا, یہ سب ادھر گھس گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے, تو اللہ نے عزت اور ذلت رکھنی ہے. میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سر یہ آدمی ایسا نہیں تھا. اس آدمی کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ گدھا کون ہے, گھوڑا کون ہے, کالا کون ہے, سفید کون ہے, اچھا کون ہے, برا کون ہے. پلس اگر ہم اسے پوچھیں 12 سال تک یہ آدمی بے ایمان تھا چیئرمین تحریک انصاف, میں کہوں گا نہیں. میں نے پیسے کی حرص کے اندر نہیں دیکھی تھی. تو 12 سال ایکٹنگ نہیں کر سکتا ایک آدمی.